یہ جو جمعراتیں گھیر کے بیٹھے نا ادھر ادھر تعویذ لینے، ان کے پاس نہ جاؤ، برکت نہیں ہے تو صحیح بات ہے، اچھی بات کی۔ پھر وہی بات ہو جائے گی، جو میل ہوا 3 مہینے سے نہیں نہایا وہ تمہارے گھر کی گندگی کیسے نکالے گا بھائی؟ بات صحیح ہے۔ اس کے گھر اتنے لالے پڑے ہیں کہ آٹا ادھار آیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بابا تعویذ دے دو برکت ہو جائے۔ جسے خود نہ مل رہا ہو صحیح بات ہے، وہ تمہیں دے گا؟ بات ہے۔ اتنا سنیچر کروٹ سے نہیں نکلے گا کوئی مولوی اس کے۔ وہ ہماری قوم گھٹنے ملا ملا کے بیٹھتی ہے۔ ایک تو ٹیم نکلی ہے، داڑھی نہیں ہے اس کی، اور ایسے ہی پیر دڑمنڈا، ایسے مرید دڑمنڈے۔ وہ سوچ رہے فری میں کام ہو گیا بھائی، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ابلیسوں کو کوئی ابلیس مل جائے، ہو گیا انتظام۔ جا رہے آج جمعرات کے دن میں کہتا ہوں ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں، تعویذ میں نہیں دوں گا، وظیفہ بتاؤں گا۔ تیرے گھر میں برکت نہیں ہے نا، مدرسے آ، مولانا ناطق سے کہہ کے قرآن والا ہمیں دے دیا جائے، کہے مولانا شعیب سے آ کے یا ساتھی صاحب میں سے کسی سے کہے ایک قرآن والا دے دو، اسے لے کے جا، اور جو تیرے گھر کا سب سے بہتر برتن ہونا اس میں کھانا آگے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ غلطی کرتے ہیں ہم، دعوت تو کر دیتے ہیں لیکن ڈسپوزل میں رکھتے ہیں آگے کھانا۔ فائبر والی پلیٹیں چل رہی ہیں نا، وہ کھاؤ پھاڑو پھینک دو، اس میں کھانا رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں دھونا نہ پڑے۔ صحیح بات ہے۔ اور سائنس اتنی اڑی یہ کہتی ہے کہ جھوٹا کھا لو تو بیماری لگ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں سائنس تیری اوقات کیا ہے؟ تم جتنا چاہو اڑ لو، میرے مصطفیٰ کے قدم سے لگنے والے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے ہو۔ تم کہتے ہو جھوٹے میں بیماری ہوتی ہے، مدینے والے نے کہا ہے مومن کے جھوٹے میں رب نے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ بند کر۔ جب سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا، بڑی بڑی بیماریاں لگنے لگی۔ گلاس الگ رکھ رہا پلاسٹک کا، اور اکثر دیکھا اگر کوئی اسٹیل کا یا کسی چیز کا گلاس فائبر کا ہوتا ہے نا، اس میں مانگ لو پانی دے دے تو اسے پھر دھو کے پھینک کے پھر دیتے ہیں دوسرے گلاس میں۔ شرم کری یار، مفتی اسماعیل صاحب نے پی لیا ہے نا تو اسے دھو کے پیا کر۔ اگر علم والے پی لیں اسے دھو کے پیا کر۔ جو بیماریاں دوا سے نہیں کٹتی ہیں وہ بزرگوں کے جھوٹے اور ان کی دعاؤں سے کٹ جایا کرتی ہے۔ بے شک، بے شک، بہت اچھی بات ہے۔ ہم دعوت بھی دیتے ہیں نا، سبحان اللہ، تو اس میں فائبر کی پلیٹ میں کھانا دے رہے ہیں کہ طلبہ کھائیں گے، بلا کے کھلاتے ہو۔ آؤ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس کے گھر میں برکت نہ ہو، روزی ختم ہو رہی ہو، لاؤ قرآن والا پڑھنے والا۔ میں بات اس کی نہیں کرتا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی ہو، اس کی بھی بات نہیں ہے۔ جو 3 لاکھ بار صبح شام تک کلمہ پڑھتا ہو، اس کی بھی بات نہیں ہے۔ جو رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتا ہو، اس بچے کو لے کر کے آ جاؤ جسے طہارت کا بھی طریقہ نہ ہو لیکن دین سیکھنے والا ہو، اسے لا کے بیٹھا دسترخوان پہ کہ پیارے انگلیاں ڈال، ہاتھ ڈبو دے، خدا کی قسم جیسی ہاتھ سالن میں آئے گا اللہ اس کی انگلیوں کے ذریعے تیرے گھر میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ قرآن والوں کا اعجاز ہے۔ واہ 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 واہ، عزت کیا کرو۔ بہت اچھی تقریر ہے۔ ان سے لا رہے ہو تعویذ جسے بسم اللہ میں بڑا شین دکھ رہا۔ کیا بات، عورتیں فیل کر دی قرآن پڑھنے میں ان جانوروں نے، ہماری قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ برکت نہیں ہے قرآن والا لا، ہاتھ اٹھا کہ آج ایسے نہ جا، ان لقموں کا بدلہ دے جا، اس سے ہاتھ اٹھوانا۔ قسم خدا کی اگر میرے مہمان سے کوئی کچھ مانگ لے اور اس کی وسعت میں نہ ہو اور میری طاقت میں ہو تو میں ریشم میں آگ لگا دوں گا تاکہ مہمان رسوا نہ ہو۔ یہ میرے مہمان نہیں، یہ مدینے والے کے مہمان ہیں۔ جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے نا پھر محبوب کی نظر کرم ہوگی، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، برکت مدینے سے پہلے بھیج دی جائیں گے۔ انہیں لایا کرو نا، سبحان، انہیں کھلایا کرو۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو انہیں کھانا کھلاتے ہیں، جو انہیں پانی پلاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے ہو ہمارا اصول یہ ہے کہ ایک مہمان آئے تو 2 کا کھانا بناتے ہیں، 2 آئے تو 3 کا کھانا بنتا ہے، 3 آئے تو 4 کا بنتا ہے، یعنی زیادہ ہی بناتے ہیں ہم لوگ۔ جب بندے کی عادت یہ ہے تو رب کا کرم کیسا ہوگا۔
خود اندازہ لگاؤ جب بندے کی عادت ہے تو پھر رب کا کرم کیسا ہوگا. اس لیے اگر برکت نہ ہو نا تو قرآن والوں کو کھانا کھلایا کرو. اور یہ مولانا ناطق صاحب نے بات کہی، شادی کا انتظار تو شاید کچھ دنوں کا ہوتا ہے لیکن قرآن کا انتظار برسوں کا ہوتا ہے. بڑی بات ہے. اور اگلی بات کہوں، میں ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ان بیٹوں کو محنت کر کے کھلایا ہے. وہ مائیں سلام کے لائق ہیں جنہوں نے ان بیٹوں کو دودھ پلا کے پالا. وہ بہنیں مقدروں والی ہیں جنہوں نے ان بھائیوں کی خدمت کی ہے جو بدلے میں لنکا، شری لنکا، امریکہ، فرانس کا ٹکٹ نہیں دیں گے، جب گھر جائیں گے تو ماں باپ کو جنت کا ٹکٹ دیں گے. جنت کا ٹکٹ دیں گے. بڑی بات ہوتی ہے. آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا آج دیکھ کے کاش میرا بھی بیٹا اس کرسی پہ ہوتا، کاش اس لائن میں ایک میرا بھی لال ہوتا. ہر دادا چاہتا ہوگا کاش میرا بھی پوتا بیٹھا ہوتا. میں ماؤں سے گزارش کروں گا، باپوں سے گزارش کروں گا. جملے دیے جاتے ہیں مولویوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا قوم کا. ہم نے قوم کا بیڑا غرق نہیں کیا، علماء نے قوم کا بیڑا غرق نہیں کیا، بلکہ ماں باپ نے اولاد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. وجہ صرف یہ ہے جو ماں باپ راتوں میں اٹھ کے اولادوں کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں ان کے بیٹے نصیبوں والے ہو جاتے ہیں. اور جو 11 بجے سو کے 4 بجے نہیں، 10 بجے نہیں، 12 بجے اٹھا کرتے ہیں ان کے بیٹے تباغیوں کے قعر عمیق میں جا کے گر جایا کرتے. بے شک بے شک بے شک. حق برا نہ ماننا. حق ہے بالکل. تاریخ گواہ ہے ماں باپ کے آنسو اولاد کے حق میں بڑے مفید ہوتے ہیں. ماں باپ کے آنسو اولاد کے حق میں بڑے مفید ہوتے ہیں. میں کیا، میری اوقات کیا، آپ کیا، ماں باپ کے سامنے کچھ نہیں. لیکن ماں باپ سے گزارش ہے 3 بجے تک تو PUBG کھیل لیا، 4 بجے تک تیرا للہ کھیلے گا. بات صحیح ہے نا. بیٹے پہ 6 انچی کا موبائل ہے، ابا پہ 12 انچی والا. وہ کہہ رہا تو بے غیرت تو میں مہا بے غیرت ہوں. صحیح بات. تو پھر کہہ رہا صاحب مولویوں نے معاشرہ خراب کر دیا. معاذ اللہ. اتنی تقریریں کر رہے ہیں کچھ سدھار تو آنا رہا. جب تو قسم کھا کے بیٹھا ماننا ہی نہیں ہے تو سدھرے گا کون؟ صحیح پوسٹ ماسٹم کر رہے ہیں آپ. نہیں بتاؤ نا بابا، جب بندہ قسم کھا کے بیٹھا ماننی نہیں ہے تو سدھرے گا کون؟ کچھ تو کہنا رہے مولویوں کے تو آپس کے جھگڑے ہی بتے رہے. معاذ اللہ. میں اس لیے نہیں سنتا یہ آپس میں بڑے لڑتے رہے. بھائی لڑائی تو خاندان میں بھی ہوتی ہے تو تم خاندان چھوڑ دیتے ہو. لڑائی گھر میں بھی ہوتی ہے تو کیا گھر چھوڑ دیتے ہو. لڑائی بیوی سے بھی ہوتی ہے تو بیوی چھوڑ کے گھر سے نکل جاتے ہو. اگر لڑائی کے بعد اس کے پاس نہ جانا ہی حل ہے تو پھر آپ کیسے زندہ ہیں؟ میری گزارش آپ سے ہے ہر غلط کام کا ذمہ دار اپنی قوم کے ذمہ داروں کو نہ ٹھہراؤ. جی صحیح بات. آپ کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو خود بتا تو نے رات کے 3 بجے اٹھ کے کتنی بار بیٹے کے لیے دعا مانگی ہے؟ جس طرح ٹیوب ویل اور ندی نہر کا پانی فصلوں کو سیراب کرتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی آنکھ کا پانی نسلوں کو سیراب کرتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ یاد رکھیے گا. اگر چاہتے ہو نسلیں اچھی ہوں تو پھر آنسو بہانے کے عادی بنو. سرکار مخدوم ماہی بھی بہت بڑا نام ہے. بے شک. ممبئی میں آرام فرمانے والی ذات ہے. ہوش سنبھالا یتیمی قدا سینے پہ تھا. کہنے لگے ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں. ماں کا اکلوتا لال ہے. سنے بہت غور سے. اکلوتا لال ماں کا. ماں نے کہا شہزادے اگر تو چلا گیا تیری بڑی یاد آئے گی. باپ کی نشانی ہے تو، تجھے دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کہنے لگے ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. اور گدھے کہتے کہ نہیں نہیں یہ مولویوں کی لائن الگ ہے، فقیروں کی الگ ہے. فقیروں کی نہیں، ٹیچروں کی الگ ہے. صحیح نام دیا. ولایت کی پہلی سیڑھی کو علم کہا جاتا ہے. اگر علم نہیں تو ولی نہیں. واہ واہ واہ. سیدھی سی بات ہے. ولی نہیں، علم نہیں تو زور سے. نوجوانوں چکر میں نہ پڑنا تعویذ کے، نتیجہ انشاءاللہ اچھا نکلے گا. اگر علم نہیں تو ولی نہیں. آپ بولیں گے تو آگے چلوں گا، مجھے لگنا چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ. علم نہیں تو ولی نہیں ہے. مختوم ماغمی کہتے امی مجھے پڑھنا ہے. ماں کہتی نہ جانا، تیرے بغیر جی نہیں لگے گا. جب ضد کی نا آپ نے
ادھر آپ روئے ادھر ماں رونے لگ گئی. کہنے لگی بیٹے 1-2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتا ہے نا ماں بے قرار ہو جاتی ہے. اور تو جا رہا ہے. آج کی طرح مدرسے تو دروازوں پہ نہیں تھے نا, چوکھٹ میں مدرسے نہیں تھے. کئی دنوں کا سفر کر کے مدرسے ہاتھ آیا کرتے تھے. کئی مدرسے ہوتے تھے کہیں. نہ جانا بیٹے. ماں نے رو کے جب اتنا کہا نا, فرما بردار بیٹے تھے, ماں سے لپٹ گئے. کہنے لگا ماں ٹھیک ہے چل تیری مرضی ہے, تجھے چھوڑ کے نہیں جانا ہے, تجھے چھوڑ کے نہیں جانا ہے. رو دیے. جب روتے روتے ماں کے قدموں سے لپٹے نا, ماں کے ہاتھ اٹھ گئے. کہنے لگے اللہ میرے بیٹے کی تعلیم کا گھر پہ انتظام فرما دے, یہ علم کے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے مالک میرے بیٹے کی تعلیم کا انتظام فرما دے. ماں کے ہاتھ اٹھ گئے تھے. جب دل بے قرار ہوا کہنے لگے سکون کہاں ملے گا. تسلی کے لیے دریا کے کنارے گئے. ایک پتھر پڑا تھا, جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آنسو بہا رہے ہیں. خیال آ رہا کہ شاید زندگی میں علم نہیں سیکھ پاؤں گا. لیکن تھوڑی دیر گزری تھی, اتنے میں بڑے حسین و محجبین بڑے خوبصورت بزرگ کے چہرے کی زیارت ہو جاتی ہے. آنے کے بعد کندھے پہ ہاتھ رکھا. بچے بتانا یار کیوں رو رہا ہے. مختوم ماغمی نے کہا تھا جناب چلے جائیے, یہ میرا درد ہے, مجھے رونے دیجئے. آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹے بتا دو, ہو سکتا ہے تیرے درد کا علاج میرے پاس ہو. بچے نے کہا پڑھنا چاہتا تھا. ماں نے دور جانے کی اجازت نہیں دی. گھر پڑھانے کون آئے گا, اتنا سننا تھا. آنے والے نے کہا آنسو پوچھ لے, کوئی آئے نہ آئے, آج کے بعد تجھے پڑھانے کے لیے ہم یہاں آتے رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. سبحان ہم یہاں آئیں گے. کہنے لگے آپ کون؟ کہنے لگے مجھے خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے. سبحان, مجھے خضر کہا جاتا ہے. کہنے لگے آئیں گے حضور؟ کہا ہاں لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہ یہ بات راز رہے گی, بتانا نہیں ہے کسی کو. ہم آتے جس دن تم نے بتا دیا ہم اسی دن چلے جائیں گے, پھر نہیں آنا ہے. کہنے لگے منظور ہے. شرط منظور ہو گئی. روز اپنے وقت پہ آتے, پڑھ کے چلے جاتے. کئی دن ہو گئے. ایک دن ماں نے ہاتھ پکڑ لیا, بیٹے کہاں چلا جاتا ہے؟ بہت ڈھونڈتی ہوں, ملتا نہیں ہے. اتنا سنا بجلیاں گر گئیں. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو سامنے ماں کھڑی ہے, سچ کہتے ہیں تو خضر علیہ السلام کا دامن چھوٹتا ہے. بڑے سش و پنج میں رہے. ماں نے کہا بولنا بیٹے, بولتا کیوں نہیں, کہاں جاتا ہے؟ دل نے فیصلہ کر دیا, پہلے ماں کے لیے مدرسہ چھوڑا تھا, رب نے خضر بھیج دیا تھا. آج خضر چھوڑ دوں گا, ماں کو رب کوئی اور انتظام فرما دے گا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کہنے لگے ماں پوچھا ہے تو سن, مجھے روز خضر علیہ السلام پڑھانے آتے. سبحان اللہ. ماں تو ماں تھی نا, روز خضر آتے ہیں. ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا, مبارک ہو شہزادے تجھے خضر پڑھانے آتے ہیں, بیٹے روز پابندی سے جانا. اتنا سنا چیخ نکل گئی. کہنے لگے ماں اب کدھر جانا ہے؟ خضر سے وعدہ ہوا تھا کسی سے بتانا نہیں ہے, آج میں نے راز کھول دیا ہے. اے ماں اب خضر پڑھانے نہیں آئیں گے. اتنا سنا ماں نے سینے سے لپٹایا, آنچل اٹھا کے دعا کی, اے میرے پروردگار تو تو مسبب الاسباب ہے. میرے بیٹے نے اپنی میری مرضی کے لیے, میری خوشی کے لیے تیرا خضر چھوڑ دیا ہے. اے میرے رب تیرے خزانوں میں کوئی کمی رکھی ہے. یہ کہہ کے ماں نے دعائیں دے دی. جب دل بے قرار ہوا حضرت مختوم ماغمی کا, کہنے لگے چلو اس زمین پہ چلتے ہیں جہاں مختوم ماغمی کہتے ہیں, جہاں خضر پڑھانے آتے ہیں. اس جگہ پہ جا کے بیٹھے. جاتے کیا کہتے ہیں آپ خود فرماتے ہیں, ہمیشہ یہ دستور رہا, پہلے میں جاتا تھا بعد میں خضر آتے تھے, لیکن آج جب گیا ہوں میں بعد میں پہنچا تھا, خضر پہلے آ گئے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں خضر پہلے آ گئے. میں نے کہا حضور, خوشی سے میں اچھل گیا. میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا نہیں آئیں گے, پھر کیوں آگے؟ کہنے لگے ہمارا وعدہ تھا ہم پڑھانے نہیں آئیں گے. بیٹے کو چیک کرتی ہے رات میں, بار بار اٹھ کے بیٹے کو دیکھنے جاتی ہے. سردی کے موسم میں مائیں کتنی بار کمبل اور چادر درست کرتی ہیں کہ میرا بیٹا سو رہا ہے, کہیں ہاتھ تو نہیں کھلا ہے اس کا, کہیں پیر تو نہیں کھلا ہے. لیکن یہ اتنی محبت کرنے والے لوگ, خدا کی قسم, باپ کا پیار, ماں کا پیار اپنی جگہ, بہن کا پیار بھی بڑا انوکھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ کیمری منڈیا سے ہمارے چچا آئے ہیں تقریر سننے کے لیے.
اللہ جزائے خیر دے، محبتوں کا اللہ صلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ توجہ ہے نوجوانوں، انہیں دیکھ کے تھوڑا حوصلہ آیا تو بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے نا؟ تو ذرا زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب آپ نہ بھی سنیں گے، میں ان چچا کے لیے انشاءاللہ 15 منٹ بولوں گا، کیونکہ بڑی دور سے چل کے آئے ہیں۔ موبائل آپ نہ دیکھو، ہم دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ بہن نرالا پیار ہوتا ہے، انوکھا پیار ہوتا ہے، لڑتی ہے نا ہم سے۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے، یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں نو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، ابھی آپ نے دستار بندی کا مبارک منظر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کیا، اور 9 فارغین آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ گزشتہ سال اس ادارے نے آپ کو 4 حافظ قرآن دیے تھے، اس سال اس ادارے نے آپ کو 9 حافظ قرآن دیے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ ممبر رسول پر ہمارے علاقے کی بہت ہی معتبر اور معظم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی کی شکل میں جلوہ گر ہے۔ حضرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ اسی ادارے کے اساتذہ اکرام کی کوششیں، محنتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے آج 9 فارغین تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام اساتذہ اکرام کو، تمام معاونین کو، محبین کو مولا کریم دن دنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا ناطق رضا صاحب نے بتایا، اور ایک خوشی تھی کہ آج کی اس محفل میں خصوصی مہمان کے طور پر پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، پیر کامل، مرشد کامل، بے شک ولی کامل، بے شک سرکار سید اویس مصطفیٰ واسطی ماشاءاللہ دامہ ظلہ العالی کی آمد ہونی تھی، لیکن نوشتہ تقدیر کہ سرکار کی طبیعت علیل ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت نہ آ سکے، ورنہ کل تک بات ہوتی رہی، حضرت کا پورا ارادہ تھا۔ اور 3 بجے میری بھی بات عبد الکریم صاحب سے ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ دعا کریں، اگر کوشش ہے طبیعت کچھ بھی بہتر ہوتی ہے، اگر 10 منٹ کا وقت بھی ملتا ہے تو انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے، لیکن طبیعت نے ساتھ نہیں دیا،
اور حضرت تشریف نہیں لائے، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیں انشاءاللہ اس بار نہیں تو پھر آئندہ انشاءاللہ اللہ کا کرم ساتھ دے گا تو حضرت تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ماتی پور وہ زمین ہے جو ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ بلگرام والوں سے پیار کرتے ہیں، جی بے شک، سبحان اللہ، سبحان، اچھا جملہ ہے۔ جتنا میں جانتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کوئی اداس نہ ہو، کوئی دل شکستہ نہ ہو، جو جتنا زیادہ پیار کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ جی بے شک، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر حضرت تشریف نہیں لائے ہیں تو کوئی یہ نہ سوچے نظر انداز کیا ہے۔ وہ کہا تھا نہ کسی نے مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ واہ 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 واہ۔ تو زیادہ ہی چاہنے والوں کے کبھی کبھی امتحانات ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کی محبت کا امتحان ہو۔ دیکھیں کون کیا کہے گا جب ہمارا بندہ، ہمارا غلام، ہماری نسل کا شہزادہ ان کی بستی میں نہیں آئے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ مدینہ شریف سے ہو، لیکن ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اپنا ایک نظریہ ہے، یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت۔ حضرت کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رئیس الاتقیہ سرکار اویس مصطفیٰ دامت ظلہ العالی کو مولا کریم شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ورنہ یقین جانے ہمارے شعیب بھائی کافی کوشش میں رہے اور میری بھی کافی کوشش رہی کہ حضرت تشریف لائیں۔ جب بھی میں حضرت سے جلسے میں ملتا تھا، کسی بھی میں جلسے میں ملاقات کرتا، یہاں کا تذکرہ ضرور ہوتا ماشاءاللہ۔ اور حضرت فرماتے انشاءاللہ صحت ساتھ دے گی تو آنا ہوگا، لیکن بس نہیں آئے۔ اب امید کریں گے انشاءاللہ کبھی رب کرم کرے گا تو حضرت پھر تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بھائی سعید اختر صاحب جو کنپوری کو ملاحظہ کیا، واقعی بڑا محنتی نعت خواں ہے، بڑی محنت سے پڑھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ایک کلام بڑا مشہور ہے، حسین زندہ باد ہے، وہ بھی پڑھتے ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں آج پڑھا کہ نہیں پڑھا گئے، لیکن اگر نہیں پڑھا رکیں گے تو بعد میں پڑھ لیا جائے گا۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ الحمدللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ جو چند بندے سامنے بیٹھے یہی بول رہے ہیں، پیچھے والے بھی بول دیں ذرا، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول ماشاءاللہ جو منہ دیکھ رہے ہیں اللہ انہیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نہیں ہوتا ہے کئی لوگ خالی گنگنانے نہیں آتے، بولنے نہیں، کچھ منہ دیکھنے آتے، منہ دیکھنے آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ آنکھوں کو سلامت رکھے جو ابھی تک کھلی ہوئی ہیں، اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے جو ابھی تک خوش نظر آ رہے ہیں۔ ویسے کسی کو دقت نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو گیٹ بھی کھلا ہے، روڈ بھی بڑا ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہونی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مرضی کرے جتنی دیر اتنی دیر بیٹھیں۔ لیکن آپ سے میری اتنی سی گزارش ہے، مجھ سے شعیب بھائی نے کہا ہے ماشاءاللہ بڑے محنتی آدمی ہے اور فعال مزاج ہے، بڑی جفاکشی ان کی فطرت میں رہتی ہے، کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت کو، اس ادارے کے تمام اساتذہ کو مولا کریم ان محنتوں کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ممبر شریف پر یہ مکمل قافلہ بیٹھا ہوا ہے، نورانی جماعت ہے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ یہ خیال نہ کریں کہ کرسی پہ اگر میں بیٹھا ہوں تو میں بڑا ہوں، جو نیچے بیٹھے ہیں چھوٹے ہیں۔ ان میں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے جیسے کتنوں کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچایا ہے۔ یہ اپنی اپنی جگہ پہ قطب کی حیثیت رکھتے ہوئے ایک ایک کونا سنبھالے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ چونکہ آواز دینا میرا کام ہے، ذمہ داریاں یہ سنبھال رہے ہیں۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سنبھالیں۔ اور میرے پیچھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب قبلہ جو الحمدللہ ہماری ہی بستی کے رہنے والے ہیں، واقعی بڑے مجاہدانہ طبیعت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اور مجھے تو تعجب ہوا جب پتہ چلا یہ آپ کے علاقے میں ہے،
اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا، میں کوشش کروں گا آدھا گھنٹے میں بات پوری کر لوں، کیونکہ میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کھلاؤ جتنا ہضم ہو جائے، بے شک بہت زیادہ کھلانے سے نہ پھر ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک مکمل تقریر آپ نے حضرت علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ سے سنی ہے۔ یہ جو آج آپ کے سامنے منظر ہے دستار بندی کا، یہ ہمارے مدارس کے احسان کا صلہ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت سنجیدگی سے میری گفتگو سنیں۔ آج ہمارے مدارس کو، ہماری مساجد کو، ہماری خانقاہوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اس بنیاد پر کوشش یہ کی جا رہی ہے جو پرانے ادارے ہیں انہیں ختم کیا جائے اور نئے ادارے بننے نہ دیے جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مومنوں کے بیچ یہ ادارے روح کا کام کرتے ہیں۔ بے شک جب اس قوم سے علماء ختم ہو جائیں گے تو یہ قوم خود بخود مردہ ہو جائے گی۔ جب اس قوم سے علم اٹھ جائے گا تو یہ قوم خود بخود تباہ ہونے لگے گی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ہمیں اپنے مدارس کے لیے کسی دان، کسی بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدارس کل بھی حضور کے غلام چلا رہے تھے اور آج بھی حضور کے غلام چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان مدارس کو مصطفیٰ کے غلام چلاتے رہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مگر تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی بیچ میں کھڑے ہو کر کے اور ہمارے مدارس کے خلاف بولتے۔ جی جی بے شک۔ ہماری مسجد میں مولانا ہاشم صاحب میرے گاؤں کے گواہ ہیں، لینٹر کی تیاری تھی، ڈولا پولا سب ہو گیا، تھانے سے بندہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کی مسجد پہ اپلیکیشن لگی ہے، یہ مسجد نہیں پٹے گی۔ اللہ، آج تک بنا لینٹر کے مسجد کی دیواریں کھڑی ہیں۔ میں نے دہلی تک پتہ کیا تو پتہ یہ چلا اس کو رکوانے میں کام کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ جب کبھی ہمارے مدارس اور مساجد پہ آنچ آتی ہے نا تو شاید کسی نہ کسی پتھر کے نیچے ہم ہی نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر یاد رکھ لیجئے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بے شک۔ ابھی وقت ہے سدھر جائیں، ہم اپنے مدارس، اپنی مساجد کا ساتھ دیں، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو، مدارس کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نہ جلسوں کا مخالف ہوں نہ میں عرسوں کا مخالف ہوں، لیکن دکھ اس بات کا ہے ایک ایک بستی میں سال میں 3 جلسے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے۔ بے شک۔ قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے۔ پہلی بات تو بچیوں کو قرآن آتا ہی نہیں، اور جنہیں آتا ہے انہیں ہجوں سے آتا ہے، اور ہجے بھی اتنے خطرناک، بریکر سے بھی زیادہ بڑے لگتے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی، یہ حالت ہے ہماری قوم کی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا ایک ایک بچے کو قرآن کا قاری ہونا چاہیے، سبحان اللہ، ایک ایک بچے کو قرآن آنا چاہیے تھا۔ لیکن بچے تو بچے، بڑے بوڑھے جو 2 کروڑ کا بزنس سنبھال لیتے ہیں، جی جی، جنہیں حساب انگلیوں پہ آتا ہے، انہیں قرآن کی 10 صورتیں نہیں آتی۔ اللہ، بال سفید ہو گئے، زمین کو 20 بسمانسی سے ناپ دیتے ہیں، لیکن آج تک غسل کے فرض یاد نہیں ہیں، صحیح بات۔ آج تک وضو کے فرض ہماری قوم کو یاد نہیں ہے۔ اور امام یہ کہتے جمعے میں خطبے سے پہلے آ جایا کرو، تو کہتے تم تو ٹھالی رہتے ہو، تمہیں کام ہی کیا ہے؟ ہم سے پوچھو جناب بچے کیسے پالے جاتے ہیں، یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھوڑے گا، او بھائی علماء کے پاس وقت گزارو، جی بے شک، انہیں ٹائم دو، یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھوٹے گا مالک 300 بیگھے زمین تھی جوتنے میں رہ گیا، آلو کے پیکٹ پھٹ گئے تھے اکٹھا کرنے میں رہ گیا، یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھٹنا ہے۔
اپنا وقت علماء کو دو، دین سیکھو، دین سمجھو اور دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر دین عام کر دیا جائے مذہب اسلام تو پھر ہمارے معاشرے سے 90% برائیوں کا خاتمہ صرف اس کی جانکاری کی بنیاد پہ ہو جائے۔ بے شک بے شک بے شک، حق۔ آج جو سینکڑوں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں نا، یہ دین نہ جاننے کی وجہ سے بھی پھیلی ہوئی ہے، بے شک دین نہ جاننے کی وجہ سے پھیلی ہوئی۔ حیرت ہوتی ہے، ابھی جلسہ ہو رہا تھا، نام نہیں لوں گا شاید سمجھ جائیں لوگ اگلی بات۔ ایک شاعر نعت پڑھتا، نیچے سے ایک بندہ کہتا بیٹھ جائیے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، ہمیں نعت کے الفاظ بھی گرا گزرتے ہیں۔ مر کے دیکھ قبر میں کون آئے گا بچانے کے لیے، حضور کی نعت۔ ہماری اس جذبے نے ہمارا جنازہ نکالا ہے۔ اس طرح کی حرکتوں نے تباہ کیا ہم کو۔ بے شک۔ میں آپ سے نہیں کہتا اگر یہ میرا علاقہ نہیں ہوتا تو، میں آپ سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں، نعت ہو، قرآن ہو، جب بھی یہ پڑھے جائیں انہیں عبادت کی نظر سے سنا جائے، سبحان اللہ، کیونکہ ان کا پڑھنا بھی عبادت ہے، ان کا سننا بھی عبادت ہے۔ یہ خیال رکھا جائے، نعت پڑھنا اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن نعت کی توہین تمہیں کفر تک ضرور لے جائے گی۔ صحیح بات ہے، بے شک بے شک۔ نعت کی توہین تمہیں جہنم تک لے جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی جلسوں میں وہ آ کے بیٹھا کریں جو بڑے ظرف والے ہوں۔ اس محفل میں کم ظرفوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا بے ہے۔ شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں شریف النسب آیا کریں، یہاں 6 لوگ آ کے بیٹھا کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے بھیڑ بڑھانے کی۔ ہم تو اکثر کہتے ہیں 4 ہونے چاہیے، مصطفیٰ کے سچے غلام ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ جلسوں کا ادب کیا کریں، جتنی دیر مصطفیٰ کی نعت ہو ادب رہنا چاہیے، جتنی دیر حضور کی محفل سجی ہو ادب رہنا چاہیے۔ اس لیے محفلوں کو بہتر کرو۔ میری قوم کے نوجوانوں میں بات عرض کر رہا تھا، اپنے اداروں کے ہمدرد ہو جاؤ، اپنے مدرسوں سے پیار کرنے لگو، قرآن والوں سے محبت کرو، ان کی عزت کیا کرو، انہیں پیار دیا کرو۔ مجھے مولانا شعیب صاحب نے بتایا یہاں جتنے بچے پڑھتے گئے سب کو بستی والے کھانا کھلاتے۔ سبحان اللہ۔ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں ان پہ، بلکہ یہ احسان کر رہے ہیں آپ پہ کھانا کھا کر کے۔ بے شک، یہ ذہن میں بات رکھیں، یہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں کھانا کھا کر کے، اس لیے کہ آپ نے جو لقمہ کھلایا ہے نا، یہ آپ کو اس کا صلہ رب سے دلوائیں گے۔ بے شک، جو پانی آپ نے پلایا ہے یہ اس کا بدلہ آپ کو رب سے دلوائیں گے۔ آپ کا بیٹا حافظ نہ بن سکا، آپ خود حافظ نہ بن سکے، لیکن قیامت کے دن جب ان تاج والوں کو اٹھایا جائے گا، ایک لائن جنت کی لگی ہوگی، ایک لائن دوزخ کی لگی ہوگی، پھر حکم ہوگا جہنمی جہنم میں جائیں، جنتی جنت میں جائیں۔ تو جب جنت والی لائن چلے گی، چلتے چلتے بیچ میں آ کے رک جائے گی، آواز آئے گی فرشتوں یہ جنتی لائن کیوں رک گئی ہے؟ فرشتے آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہاں رکی ہے، وہاں کوئی حافظ قرآن کھڑا ہوگا، عالم دین کھڑا ہوگا، قرآن کا قاری کھڑا ہوگا۔ چلتا کیوں نہیں ہے؟ کہا ایسے نہیں جانا ہے۔ کہا کیوں نہیں جائے گا؟ دیکھتا نہیں ہے، تجھ سے آگے والے دوڑ کے چلے گئے ہیں، تو کیوں نہیں جاتا ہے؟ سب نے سجدے اس لیے کیے تھے تاکہ جنت مل جائے، شہیدوں نے سر اس لیے کٹائے تھے تاکہ جنت مل جائے، یہ سب کی قربانیاں جنت کے لیے تھی، تو کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا جانا تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن وہ سامنے والی لائن تو دیکھو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس میں وہ جو شخص کھڑا ہے مجھ سے اشارہ کر رہا ہے، مجھے یاد دلا رہا ہے۔ کہا کس بات کی؟ کہا ایک دن اس نے مجھے پانی پلایا تھا، ایک دن کھانا کھلایا تھا، آج بدلہ مانگ رہا ہے۔ وہ کہیں گے چاہتا کیا ہے؟ تب وہ کہے گا یہ چاہتا ہے آج یہاں سے اٹھا کے اسے اس لائن میں کھڑا کر دیا جائے، جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں لے جایا جائے۔ فرشتے کہیں گے مالک یہ تیرا بندہ ہے، آگے بڑھنا نہیں چاہتا بلکہ اپنے کرم فرما کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، آواز آئے گی، فرشتوں کہہ دو یہ جسے کہتا جائے گا ہم اسے جنت دیتے جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ عارفی کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ او میرے بھائی کھلایا کرو،
اور میں تو کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہنوں کے بھائیوں سے، کبھی جھاڑو لگانے کے اوپر جھگڑا، کبھی بستر سمیٹنے کو لے کے جھگڑا، بہن نے پوچھا لگایا، بھائی جوتے پہن کے آ گیا، دھکا دیا، پیچھے ہٹ، دکھتا نہیں صفائی کی ہے؟ اس نے چادر لگائی، تم آئے کود کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، میں نے محنت سے بستر سے بنایا تھا، انسانیت کی طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا؟ پھر جھگڑا۔ کبھی بہن چولہے پہ روٹی بنانے بیٹھی ہو، بھائی پہلی روٹی لے کے بھاگ جاتا ہے، پھر جھگڑا۔ وہ کہتی بننے تو دے، یہ اتنی محبت ہے، اتنا پیار۔ لیکن جس دن خیال قرآن کا آیا ہے، جب بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی ہے، مشکل سے 7 یا 8 سال یا 10 سال، جس عمر میں بچے کو ماں باپ کا پیار چاہیے، بہن کی شفقتیں چاہیے، بھائیوں کی محبتیں چاہیے، باپ کی نظر کرم چاہیے، اس عمر میں جب یہ بچے گھر سے نکلتے ہیں، کبھی نظریں جما کے دیکھنا یار، ماں کی آنکھیں برستی ہوتی ہیں، بہن بھی روتی ہوتی ہے، کبھی دوپٹے سے کاجل سوارتی ہے، کبھی سرمے کو سوارتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی پیار سے بلائیں لیتی ہے۔ جب بھائی رخصت ہوتا ہے، بار بار اپنی طرف موڑ کے متھا چوم رہی ہے، ماں کو دیکھو تو سہی، کتنے آنکھوں میں آنسو بھرے گئے، لیکن سب کچھ گوارا ہے۔ طلباء اور لوگ یہ کہتے تھے کہ ماں زیادہ پیار کرتی ہے، اس لیے کہ جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں رو رہی تھی، لیکن باپ کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا۔ خبردار کبھی آنکھ کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا، تم نہیں جانتے ہو باپ گھر کا مضبوط پلر ہوتا ہے، ایسا نہیں سے درد نہیں ہے، یہ بھی روتا ہے لیکن سامنے نہیں روتا، کبھی کمرہ بند کر کے روئے گا، کبھی کھیت میں بیٹھ کے روئے گا، کبھی رات کی تنہائی میں اٹھ کے روئے گا۔ ایسا نہیں ہے اسے تیری یاد نہیں آتی ہے، اس کو بھی تیری یاد ستایا کرتی ہے، اس کو بھی تیری یاد رلایا کرتی ہے، یہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔ خدا کی قسم تو نہیں جانتا ہے، جب یہ تھک کے آتا تھا اس نے ڈاکٹروں کی دوائیاں نہیں لی، لاکھوں روپے کے بستر میں نہیں لیٹا، یہ تو تیری مسکراہٹ سے ٹھیک ہو جاتا تھا، تیرے چند جملوں سے اس کی تھکن اتر جاتی تھی۔ کبھی یہ فیصلہ نہ کرنا باپ کو تجھ سے پیار نہیں ہے، او یار تجھے کیا پتا ہے یہ کتنی راتوں میں اٹھ کے رویا ہے، اسے کتنی بار تیری یاد آئی ہے، لیکن سب کچھ اس نے دین کے لیے قربان کیا، محبتیں لٹائی قرآن کے لیے، شفقتیں لٹائی قرآن کے لیے، یہ پیار بانٹ دیا قرآن کے لیے، ماں نے ممتا لٹا دی قرآن کے لیے، بہنوں نے پیار چھوڑ دیا قرآن کے لیے۔ صرف یہ تمنا تھی جا اور خالی نہ آنا، جب پلٹ کے آئے تو قرآن کی دولت سینے میں لے کے آنا۔ تو بھائی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی بھی بیٹوں کو پڑھانے میں، کبھی جگر کا ٹکڑا الگ کر کے دیکھو دل سے تو پتہ لگتا ہے، ہاں کس دل سے ماں باپ بچوں کو جدا کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا پیار ہے، یہ قرآن کی محبت ہے۔ میں پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا زندگی میں کچھ بن جاؤ نا، ان بہنوں کو نہ بھولنا جنہوں نے اپنے دوپٹوں سے تمہاری جوتیاں صاف کی ہیں، ان رشتوں کو فراموش مت کرنا جنہوں نے تم سے پہلے اٹھ کے تمہاری تعلیم کے لیے تمہارے ٹفن تمہارے ناشتوں کے انتظام کیے۔ کبھی تمہاری وجہ سے بہن کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اسکول والے ہوں یا مدرسے والے ہوں، سب جانتے ہیں جب بھائی گھر سے نکلنے لگتا ہے اور کیچڑ میں پیر سن جائے، دوڑ کے آ کے کہتا جوتا سن گیا، کوئی کپڑا لا کے جوتا صاف کر۔ بہن کپڑا ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگاتی، اپنے سر کی عزت اتار کے تیرے جوتے رگڑنے بیٹھ جاتی ہے، کہتی بھائی تیرے پیر کا دھبا نہ رہے بھلے بہن کے سر پہ چادر رہے کہ نہ رہے۔ آج وہی بہنیں روتی نظر آتی ہیں، وہی بہنیں روتی نظر آتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ کچھ بھی بن جانا، ان رشتوں کو فراموش نہ کرنا۔ بڑی قربانیاں ان لوگوں کی ہیں، بھول گئے؟ مدرسے جاتے تھے، ہمارے نکلنے سے پہلے بہنیں ہمارے بیگ تیار کرتی تھی، ہمارے کپڑے تیار کرتی تھی، اور آنے سے پہلے کہتی تھی امی میرے بھائی کو یہ پسند ہے،
امی میرے بھائی کو یہ پسند ہے، خدا کی قسم بہن کے چہروں میں ماں کے چہرے نظر آیا کرتے ہیں، کبھی ان کی قربانیوں کو تو یاد کرو۔ آج شادی کر کے نظر انداز کرنے والوں، تمہیں خدا کا واسطہ بہنوں کے لیے دروازے بند نہ کیا کرو، ان کے لیے دروازے کھول دیا کرو اور کہہ دو بہن دل توڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر باپ ہے یا نہ ہے فکر نہ کر، جب بھی تیرا جی چاہے، جب بھی تیری طبیعت میں ہو تو قدم اٹھانا، چلی آنا، باپ ہو نہ ہو اس چوکھٹ پہ تجھے باپ کا چہرہ ضرور نظر آ جائے۔ وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ سنگل فیملی، سیف فیملی، یہ جو پلاننگ تم نے چلائی ہے نا، اس نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بلایا کرو کبھی بہنوں کو، بھائیوں کو بھی بلایا کرو، کبھی کھلایا کرو دسترخوان پہ انہیں، کبھی اپنے ہاتھ سے روٹی نکال کے توے میں سے لا کہ بہن یاد ہے جب میں 8 سال کا تھا تو نے روٹی بناتے ہوئے ہاتھ جلا لیا تھا لیکن مجھے تازہ کھلائی تھی، آج میرے گھر میں تجھے تازہ روٹی ملے گی۔ کبھی یہ کہہ کے کھلانا بہن کو، پھر دیکھ کتنی دعائیں دیتی ہے۔ بہنیں ولی بنا دیتی ہیں یار، بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، ان کی دعائیں لیتے رہا کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن گھروں میں بہنوں کے حصے کا رزق رہتا ہے نا، اس گھر میں کبھی مصیبتیں نہیں آیا کرتی ہیں، اس گھر میں کبھی مصیبتیں نہیں آیا کرتی، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں بہنوں کی بھائیوں کے لیے۔ اور ایک بات یاد آ گئی، یہ بھی کہہ جاؤں، اکثر چھوٹے بھائیوں کی کامیابی میں بڑے بھائیوں کی محنتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ بڑا ظالم ہو گیا ہے، بڑا بھائی ہل چلا کے، ٹریکٹر ٹرالی چلا کے، مزدوریاں کر کے چھوٹے بھائی کو سارا وقت دے کے کہتا ہے یار میں پڑھوں نہ پڑھوں لیکن تجھے بلند کرنا ہے۔ اکثر بھائی یہ کہتے ہیں تو اونچا ہو جائے گا نا میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا، جو میڈل تیرے چھاتی پہ لگا ہوگا اس کی گرمی میرے سینے میں محسوس ہونی ہے۔ یہ سوچ کے بھائیوں نے بھائیوں کو پڑھایا، قلم لگایا، ذرا سی سپٹیا کیا بنی، ساری گرمی اسی بھائی پہ دکھائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بدن پہ وردی آئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ساری گرمی اسی بھائی کو دکھائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جیب پہ پین لگا ہے، جس کی وجہ سے یہ کپڑے آئے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر آپ کچھ بن جاؤ تو اپنے احسان کرنے والوں کا احسان نہ بھولنا، مت بھولنا کبھی بھی۔ انہیں بٹھانا، سامنے رکھ کے کہنا بھائی باپ کمزور تھا، تیرا احسان ہے تو نے باپ والی ذمہ داری نبھائی ہے۔ کیا یہ معاشرے میں نہیں ہوتا ہمارے؟ بڑے بیٹے کو ماں باپ اس وقت تک استعمال کرتے ہیں جب تک وہ جینے کے لائق ہوتا ہے۔ حق ہے تمہارا، بیٹا ہے تمہارا، استعمال کرو، لیکن جب علیحدہ کرو تو پھر انصاف کرو۔ جب اس کے بچے جوان ہو گئے، کمائی کے ذرائع بند ہو گئے، اب کہتے ہیں تو الگ ہو جا۔ اب جو اس نے زندگی بھر کمایا وہ تو تمہیں کھلاتا رہا، اب بچوں کی شادی کے لیے بھیک مانگے گا وہ؟ بتاؤ، چوری کرے، بیاج پہ پیسہ لے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جس بیٹے کی کمائی تم نے 12 سال کھائی ہے اس کے بچوں کو بچوں کی طرح پالا ہے، آسانی سے علیحدہ نہ کرو۔ جس طرح اس نے پورے پریوار کو اپنے پریوار کی طرح پالا ہے، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے بچوں کی شادی مل بانٹ کے کرو تاکہ پتہ چلے یہ الگ سماج نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی چمن کے کھلتے ہوئے سارے پھول ہیں، ورنہ قیامت میں حساب دینا مشکل پڑ جائے، چاہے بھائی ہو چاہے باپ ہو۔ اللہ کے ہاں جب ترازو لگے گی تو کچھ کم بڑھتی نہیں ہونا ہے، اس ترازو میں سارا تولا جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے انصاف کریں۔ آپ پڑھ گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں، باپ کو عزت دے، ماں کو عزت دے، بہن کو عزت دے، رشتہ داروں کو عزت دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مدرسے آتے ہیں، کتنی ساری قربانیاں رہ گئی، کتنی ساری قربانیاں۔ یوسف بھائی اور شعیب بھائی حضرت قریباً جتنے لوگ بھی، یہاں تک کہ علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ بھی، میں سبھی کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ مدرسوں کی زندگی ہم سب جانتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے نمک کم بھی ہوتا ہے،
کئی بار زیادہ بھی ہوتا ہے، کئی بار چاول کچے بھی ہوتے، کئی بار پکے بھی ہوتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی بار پکے بھی چاول ہوتے. لیکن ماں باپ جانتے یہ وہاں جا رہا ہے جہاں کوئی میرے بیٹے سے ذائقہ بھی نہیں پوچھے گا. یہ اچھی طرح جانتے ہیں ماں باپ کہ یہاں ذرا سا ذائقہ خراب ہو جائے، بیٹا کہتا امی نہیں کھانا ہے، ماں دوبارہ 10 منٹ میں جا کے بنا کے کہتی بیٹے یہ کھا لے. بیٹے کے کہنے پہ 10 منٹ پہ کھانا تبدیل کر دیا جاتا ہے. او بھائی، یہ مدرسے جا رہے ہیں جہاں شاید ختم ہو جائے تو کسی سے دوبارہ نہ مانگ سکے، دوبارہ کسی سے یہ نہ کہہ پائیں مجھے اور چاہیے. یہ اس زمین پہ جا رہے ہیں جہاں پہ نمک کم ہو یا زیادہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ماں باپ ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے دل پہ پتھر رکھتے ہیں. مدرسوں کی زندگی دیکھو، بیٹے جب گھروں پہ رہتے ہیں مائیں ہر دوسرے تیسرے دن چادریں بدل دیتی ہیں، بستر نئے پرانے بدلے جاتے رہتے ہیں. لیکن میں مدرسے کے اندر آنے والے طلبہ کو جانتا ہوں، کتنے ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو ایک ہی بستر پہ 7 سال گزار دیتے ہیں اور اتنے قریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں کہ پیر رکھو تو ان کے بستر پہ فرش کی سردی محسوس ہوتی ہے. لیکن خدا کی قسم، لیکن مدرسے میں آنے کے بعد ان کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے. ماں جانتی ہے ہم نے 3 سال پہلے جو گدا لے کے دیا تھا آج بھی بیٹے کے نیچے بچھا ہے. جب بیٹا آ کے کہتا ہے امی اس بستر پہ نیند نہیں آتی ہے، ابا سردی لگتی ہے، بیٹا جب اتنا کہتا ہے باپ بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یار تو شیر کا بیٹا ہے، سردی کی شکایت کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا تیرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو تجھے گدا دلایا جا سکے، اتنا پیسہ نہیں ہے جو رضائی دلائی جا سکے. پھر بھی بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو شیر کا پٹھا ہے، تو بہادر بیٹا ہے. اسی بستر پہ 7 سال بیٹا گزار لیتا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے آج تک کوئی بچہ اس سردی کی وجہ سے نہیں مرا ہے جو بستر پہ لگی ہو. آج تک ہر طالب علم کی حفاظت رہتی ہے. اگر یہی بچہ گھر پہ رہتے ہوئے ذرا سا فرش پہ پیر رکھ دے تو پسری چلتی ہے. قربان جاؤ مدرسوں پر، وجہ صرف اتنی ہے جب تک بچے گھر رہتے ہیں ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں، جب مدرسے آتے ہیں رسول پاک دیکھ بھال کیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے کرو. بہت اچھا پیغام. اپنے بچوں کو دین دو، اپنے بچوں کو قرآن دو. یہ قرآن کی برکتیں ہیں کہ بچے زمین کے اوپر محفوظ ہیں، انتقال کے بعد دیکھنا یہ قبر کے اندر بھی محفوظ رہیں گے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. میں یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا، بڑی قربانیاں ان میں لگی ہیں، بڑی محنتیں لگی ہیں ان کے ساتھ ماں باپ کی، بڑی قربانیاں ہیں گھر والوں کی. میری گزارش ہے پڑھنے والوں سے، آخری بات کہہ جاؤں، اجازت ہے نا؟ ابھی 5 منٹ اور. ہاں بولیے. چلیں 5 منٹ اور. ابھی تیار ہیں؟ جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول. سلامت رہو جیو، اللہ آپ کو برکت عطا کرے. بھائی یہ قربانیاں اللہ ضائع نہیں فرمائے گا بے شک. اب میں ان حافظوں سے بات کرتا ہوں صرف. میرے بھائی آپ کو نا یہ جو قرآن دیا گیا ہے اسے بہت سنبھال کے رکھنا ہے، بہت سنبھال کے رکھنا ہے. کس دن کے لیے؟ جس دن باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ قبر میں چلا جائے، دنیا مٹھی بھر مٹی ڈال کے اپنی فرضیت ادا کر کے لوٹ آئے نا، تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے. کیا بات ہے. تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے. کیوں یوسف بھائی؟ اس لیے کہ جس باپ نے مزدوریاں کر کے بیٹے کو حافظ بنایا نا، جس نے اینٹیں اٹھا کے حافظ بنایا، اس بیچارے کو کبھی زندگی میں بیٹے سے پورا قرآن سننے کا موقع نہ مل سکا. جس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا نا، وہ پورا قرآن نہیں سن سکا بیٹے سے، اس لیے کہ کبھی گھر کی ضرورتیں لے گئیں، کبھی گھر کی پریشانیاں لے گئیں، کبھی بچوں کے خرچے نے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی گھر کی ضرورتوں نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. یہ ساری ضرورتوں نے باپ کو کبھی قرآن سننے کی فرصت نہ دی. جب باپ قبر میں چلا جائے، دنیا مٹی ڈال کے آ جائے، قرآن والو تم باپ کی قبر پہ بیٹھنا، کہنا ابا پوری زندگی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی، ہم بھی ادھر ادھر دوڑتے رہے، تم بھی دوڑتے رہے، آج تم بھی فرصت میں ہو، ہم بھی فرصت میں ہیں، پورا قرآن سنا کر کے اٹھنا. خدا کی قسم ادھر قرآن مکمل ہوگا، ادھر بخشش کا پروانہ تمہارے باپ کی قبر میں بھیج دیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ کی ذمہ داری ہے قرآن والوں، قبر میں آپ کو پورا قرآن سنا کے اٹھنا ہے. تم سے اور کوئی بدلہ باپ نہیں مانگے گا. جو اس نے 10 سال 13 سال تمہیں دی نا قربانی کے، 25 سال جو تم پہ لگا دیے، وہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگیں گے. کچھ نہیں مانگیں گے، صرف اتنا دینا ہے کہ کبھی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن سنا کے اٹھنا ہے. بے شک سبحان اللہ. پورا قرآن سنا کے اٹھنا ہے. اور آپ سے گزارش کروں گا کم سے کم ایک بیٹا ضرور قرآن کا قاری بنا لو. بے شک سبحان اللہ. ایک بیٹا ہر گھر میں قرآن والا ہونا چاہیے. انشاءاللہ خاندان کی بخشش کی ضمانت بن جائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی بخشش کرائے گا جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا. بے شک. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بے شک. نوجوانوں، اگر ہمیں پڑھنے کی مہلت نہیں ملی، فرصت نہیں ملی، تو کم سے کم قرآن والوں سے پیار کرو. کیا بات ہے. پیار کرو. میں جانتا ہوں جو گھروں پہ کھانا کھلاتے ہیں نا، ان کے پیار کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. ناطق بھائی، جن بستیوں میں مدرسے چلتے ہیں نا، وہ بستیاں نصیب والی ہیں. اور میں گھروں کے بارے میں جانتا ہوں، جب کبھی قرآن والے بچے آتے ہیں نا کھانے کے لیے، وہ بازار سے کوئی چیز آتی ہے نا، تو گھر کے بچے کہتے ہیں امی مجھے چاہیے، کہتی رکو پہلے حافظ جی کا حصہ نکالا جائے گا. یہ ہر گھر کا پیار ہے. جو بھی قرآن والوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ تصدیق کریں گے. بازار سے کوئی چیز آئے، سگا بیٹا دوڑا، امی مجھے، بھائی دوڑے نہیں مجھے، ماں نے کہا ٹھہر، ابھی حافظ جی نہیں آئے گئے، پہلے ان کا حصہ رکھا جائے گا. ہم مان گئے تمہیں اپنا لال اتنا پیارا نہیں جتنا قرآن پڑھنے والا لال پیارا ہے. بے شک. کیا بات ہے. جب تک یہی محبتیں رکھیں گی، یوں ہی قرآن کی شمع ہر گھر میں جلتی رہے گی. کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے جنہوں نے قرآن والوں کو کھانے کھلائے ہیں، پانی پلائے گئے. وہ واقعہ ہے نا ایک حافظ قرآن کا، باپ لے کے آیا بچے کو داخلے کے لیے مدرسے میں کینٹین کا مطبخ کا کوٹا فل ہو گیا تھا. باپ نے بچے کا ایڈمیشن کرانا تھا، وہ لے کے آیا، کہنے لگا حضرت جی داخلہ کر دو. بچہ چھوٹا تھا. حضرت کہنے لگے کہ بچہ آپ کا چھوٹا ہے، اور دوسری بات مدرسے میں انتظام بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا گنجائش نہیں ہے. وہ باپ بھی بڑا پیار کرتا تھا قرآن سے. اس نے کہا جو بچ جایا کرے مطبخ میں نا، وہ کھانا میرے بچے کو دے دیا کرنا، رکھ لیں اس کو، بھلے بچا کچا دسترخوان کی ہڈیاں ڈال دینا. اس نے کہا آج میرا بیٹا دکھ اٹھائے گا، قیامت میں جنت کے موج اٹھائے گا. کیا بات ہے. زندہ باد. اس کے صدقے میں مجھے بھی ملے گی جنت. رکھ لو نا. استاد نے رکھ لیا. قسمت سے محلے میں ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس نے مدرسے میں آ کے کہا کوئی بچہ بھیج دو، میں اکیلی کھانا کھاتی ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے. ایک بچہ میرے ساتھ کھائے گا، ایسا لگے گا کوئی میرا لال کھا رہا ہے. کیا بات ہے. کوئی میرا لال کھا رہا ہے. سن رہے نا. اس نے کہا کوئی میرا لال کھا رہا ہے، مجھے بھی روٹی اچھی لگے گی. استاد نے دیکھا وہی بچہ جس کو باپ چھوڑ کے گیا، کہا چل اس کو روٹی تو کھلا دیا کرنا. بچی کا، اس بوڑھی کا دستور تھا، پہلی روٹی اس بچے کے لیے اٹھا کے رکھتی تھی. پہلی روٹی بنائی، بڑی بوڑھی تھی، نکال کے رکھ دی. کہا یہ پہلی روٹی میرے بچے کے لیے. باقی روٹی اپنے لیے بنا کے کھائی، اور بچہ جب آتا تھا پھر وہ کھاتا تھا. لیکن دستور تھا، پہلی روٹی بچے کو کھلاتی تھی. پھر جب اتنا پیار بچے کو ملا نا، تو بچہ اسے ماں کہنے لگا، وہ اسے بیٹا کہنے لگی. سننا بہت غور سے. بیٹا کہنے لگی. ایک وقت گزرتا چلا گیا، رشتے مضبوط ہوتے چلے گئے، تعلقات مضبوط ہوتے چلے گئے، وقت بڑھتا گیا.
بچے کا قرآن مکمل ہوتا گیا۔ جس دن آخری سبق قرآن کا بچے نے سنایا، استاد کی درسگاہ سے اٹھا، خاندان والے کھڑے ہیں، گھر والے کھڑے ہیں، کوئی ہار ڈالنے آیا ہے، کوئی سینے سے لگانے آیا ہے۔ بچہ کہتا نہیں مجھے یہاں نہیں رکنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا پہلی مبارکباد مجھے اس کو دینی ہے جا کر کے جو مجھے پہلی روٹی کھلاتی رہی ہے، جس نے پہلی روٹی کھلائی ہے۔ کہتا جب دوڑ کے بچہ گیا ہے، دیکھا گھر کے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا جو تجھے کھانا کھلاتی رہی ہے آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ چیخ نکل جاتی ہے بچے کی، رو کے کہتا ہے اے ماں جس دن کے لیے تو نے کھانا کھلایا تھا آج وہ خوشی کا دن آیا ہے، تو اپنے بیٹے سے وہ خوشی کی خوشخبری نہ سن سکی، اتنا روتے ہوئے چلا، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے جا مائی کوئی تجھے کیا دے گا، میں دعا کرتا ہوں مالک تجھے ٹکڑوں کے بدلے میں جنت دے گا۔ یہ کہہ کے پلٹا ہے۔ اگلے دن بستی میں باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا میں نے دیکھا ہے خواب میں، کوئی کہتا میں نے دیکھا ہے خواب میں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں رات کو سوئے آنکھ لگی خواب میں اس بوڑھی کو دیکھا یہ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہی ہے۔ ہم نے کہا کیا کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا عمل تو کوئی نہیں تھا، ایک قرآن والے کو چند ٹکڑے کھلائے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں آج جنت عطا فرما۔ عیشہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، علماء اہل سنت زندہ باد۔ بھائی یہ انعامات صرف انہی کے لیے نہیں ہیں جو صرف کھانا کھلاتے ہیں، ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو خود محنت کر کے بھائیوں کے خرچے اٹھاتے ہیں، ان باپوں کے لیے بھی ہے جو خود محنت کر کے اولاد کو تعلیم دلاتے، دین سکھاتے، قرآن پڑھاتے۔ میرے بھائی وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ فری یہ جنت سمجھو، فری یہ قرآن والوں کی خدمت میں لگ جاؤ، بڑی بات ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، بڑی بات ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ان کی خدمت میں رہا کرو، ان کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ خاص کر میں ان نوجوانوں کو مشورہ دیتا رہتا ہوں جو پردیس میں رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دور دراز رہتے ہیں، گاڑیوں پہ رہتے ہیں، جب کبھی آیا کرو نا ان کے حصے کا کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے نکال کے ان پہ لگا دیا کرو۔ خدا کی قسم جہاں تدبیر فیل ہو جاتی ہے نا وہاں پہ ان طلبہ کی دعائیں کام آیا کرتی ہیں، کیا بات، دعائیں کام آیا کرتی ہیں۔ کتنے پردیس سے لوگ فون کر کے کہتے ہیں شکر ہے اللہ کے، اللہ کا پاڑ پہ سے گرا تھا بچ گیا، اچانک شرٹ پھنسی اور میں پاڑ پہ ٹنگا رہ گیا ورنہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ پھر پوچھو ان سے کیسے کیا کرتے ہو، کون سی نیکی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی فون آتا ہے علاقے سے مدرسے کے طلبہ کے کھانے کا خرچے میں اتنا حصہ رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تدبیر نے نہیں بچایا گیا، ان قرآن والوں کی دعاؤں نے بچا لیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان کی خدمت میں رہا کرو، ان سے پیار کیا کرو۔ یاد رکھو اگر مجھے اپنا مہمان پیارا لگتا ہے تو مدینے والے کو اپنا مہمان کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ یہ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ حضور کے مہمان ہیں، انہیں حضور کا مہمان سمجھ کے ان کی خدمت کرو، اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ماں باپ سے گزارش ہے راتوں کو اٹھ کے بچوں کے لیے دعا کیا کرو، بچوں سے گزارش ہے ماں باپ بھائی بہن استاذ ان کے حقوق نہیں بھولنے ہیں، پوری زندگی ان کو اپنا محسن ماننا ہے۔ بڑا بھائی آپ سے پیار کرتا ہے، وہ مزدوری کر کے آپ کے خرچے دے رہا ہے نا تو پوری زندگی اسے بڑے والا پیار دینا ہے، بڑے بھائی والا پیار دینا ہے، اس کو عزت دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر لوگ تیرے مرید ہونے لگیں تو سگے بھائی سے کہو کہ جوتوں میں جا کے کھڑا ہو، نہ اسے بغل میں کھڑا کر کے کہنا میرے ہاتھ چومنے والوں اسے سلام کرو، آج جو یہاں کھڑا ہوں نا میں اس کی محنتوں کے نتیجے میں کھڑا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اپنے محسن کا احسان مانتے ہیں اللہ انہیں اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ آمین۔ اپنے محسن کا احسان مانے، ان کی عزت کرے، ان کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولانا شعیب صاحب بڑے ہی اخلاق کے، بڑے خوش اخلاق کے مالک ہیں، بڑی محنتی جفاکش۔ مولانا ناطق رضا صاحب اور ان کے تمام جتنے بھی اسٹاف کے لوگ ہیں بڑی محنتی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان کی محنتیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں خالی یہ دعاؤں سے بھی نہیں پڑے ہیں، استاد 3 بجے اٹھ کے سبق سنتا ہے، اپنے بچے چھوڑ کے اپنے بچوں کی طرح ان کو پڑھاتے ہیں، تب جا کے یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا زندگی میں کبھی وقت پڑ جائے نا تو بھلے پیر کے دربار میں ایک بار جانا، استاد کے دربار میں سال میں بار بار جایا کرنا، اس لیے کہ استاد ہی ہوتا ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اس لیے استاد کا احترام بھی لازم ہے۔
فرمایا گیا وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ یہ حافظ قرآن رب کا بہت بڑا انعام ہے، یہ ہر کسی کو محنت